جو بے گناہی کے ثبوت ہیں وہ سامنے لے کے آئیں. ہماری کبھی بھی یہ خواہش نہیں ہوگی کہ کسی بے گناہ کے ساتھ زیادتی ہو. اگر کوئی بے گناہ ہے، نہ صرف ہندو کمیونٹی میرے خیال میں اس میں میرے ساتھ کھڑی ہوگی کہ کسی بے گناہ کو سزا نہیں ملنی چاہیے، لیکن جو گناہگار ہیں ان کو انشاءاللہ قرار واقعی سزا ملے گی. اس کے علاوہ جو پرچہ ہوا ہے ہمارے مدرسے میں، اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ کہیں سے کوئی غلطی ہوئی تھی، کوئی غلط فہمی تھی، یا کوئی اور ہاتھ اس میں ملوث ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی، کیونکہ ہمارے ہاں ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز بھی ہیں جو اس طرح کے کام کر رہی ہیں اور جو یہ چاہتی ہیں کہ اس ملک میں فرقہ وارانہ اس طرح کے فسادات ہوں، یا جو ہماری مائنورٹی کمیونٹیز ہیں ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جائے جس سے انٹرنیشنلی یہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکے. سو اس کو بھی ہم اس نظریے سے بھی دیکھیں گے کہ اگر اس میں کوئی اس طرح کا ہاتھ ملوث ہے تو ان کو بھی انشاءاللہ ہم قرار واقعی سزا دلائیں گے. اور ہندو کمیونٹی کے ساتھ ابھی میں بیٹھوں گا بھی، بات چیت بھی ہماری ان کے ساتھ ڈیٹیل سے ہوگی. اگر آپ کا کوئی میڈیا کا کوئی سوال ہے تو ڈیفینیٹلی آئی وڈ لائک. اتنا بڑا واقعہ ہوا، اس میں ایک شخص کو پولیس گرفتار کرتی ہے جس پر یہ ایک الزام ہے، تو اس کو جو ہے ایس ایچ او کیا اتنا بے بس تھا کہ ایک غیر جو حکومتی پارٹی ہے اس کے ایم این اے یا ایم پی کے کہنے پر، یار یہ فریم نہیں تھا، تو اس کے ایم این اے یا ایم پی کے کہنے پر اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے. اس کے بعد یہ اتنا بڑا واقعہ ہوتا ہے. تو کیا اصلاحات کے بعد بھی یہاں پر یہی کلچر ہے جیسے سندھ میں دیکھنے میں آیا ہے، اور یہاں پر پنجاب میں بھی ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ابھی تک زیر اثر ہیں ہم لوگ ایم پی اور ایم ایل اے؟ دیکھیے، جو آپ نے بات کی ہے اس میں آپ کی بات کا جواب خود موجود ہے. یہاں پر ظاہری بات ہے ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، ممبر پارلیمنٹس ہیں، وہ عوام کے نمائندے ہیں، اور وہ جس پارٹی سے بھی ہوں لیکن وہ پارلیمنٹ میں ہماری نمائندگی کرتے ہیں. آپ نے خود یہ بات کی کہ جی یہاں پہ اس چیز سے قطع نظر کہ کون کس پارٹی سے ہے، لیکن جو جہاں کا ریپرزینٹیٹو ہوتا ہے اس کی اپنی ایک اس جگہ پہ لوگوں کے ساتھ تعلق بھی ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. اس وقت بھی جو یہ شروع میں بات ہوئی تھی اس کو اٹھایا بھی گیا اس شخص کو، اور ایف آئی اے کو انفارمیشن بھی دی گئی. ان دا مین وائل جب تک انویسٹیگیشن اور وہ سارا کچھ چل رہا تھا، اس میں یہاں پہ ہمارے لیے پولیس کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے آرڈر کو مینٹین کرنا. ہم نے انصاف بھی کرنا ہوتا ہے، ہم نے قانون کی رکھوالی بھی کرنی ہوتی ہے، لیکن ہم نے آرڈر بھی مینٹین کرنا ہوتا ہے. سو اس نظریے سے ظاہری بات ہے لوکل ایڈمنسٹریشن اپنے سطح پہ کچھ ایکشنز کرتی ہے، وہ بعد میں ہم اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں وہ اس کے آؤٹ کم پہ نارملی اس کا انحصار ہوتا ہے. سو یہ سارے کے سارے ایڈمنسٹریٹو سٹیپس ہوتے ہیں. جی واقعات سے بچنے کے حوالے سے مزید کیا لایا جائے گا؟ اس کے علاوہ کل سپریم کورٹ میں آپ کی پیشی ہوئی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جو انیشیٹو لیے گئے تھے؟ دیکھیں، اس میں پہلے بھی سپریم کورٹ اس چیز کو بڑا سیریس لیتی رہی ہے. ہم نے ایک سمری آلریڈی موو کی ہوئی ہے پروونشل گورنمنٹ کو، جس میں مائنورٹی ورشپ پلیسز جتنے بھی ہیں، جتنی مائنورٹی کمیونٹیز ہیں، کہ ان کے جو مذہبی جگہ ہیں ان کی ہم حفاظت کر سکیں. اس کے لیے ہم نے الگ نفری کے لیے بھی ریکویسٹ کی ہے، کیونکہ ابھی ہم ظاہری بات ہے جو ہمارے چرچز ہیں ان کی حفاظت ہم اتوار کو وہاں پہ نفری لگا دیتے ہیں، یا جو ہمارے باقی اس طرح کی جگہ ہیں اس پہ ہم نفری لگاتے ہیں، لیکن وہ ہم اپنے ریسورسز سے کرتے ہیں. سو سمری آلریڈی چیف منسٹر صاحب تک پہنچ چکی ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اسی ہفتے وہ سمری اپروو ہو جائے گی. سو جتنے مائنورٹی ورشپ پلیسز ہیں ان تمام پہ ہم پرماننٹ سیکیورٹی لگائیں گے تاکہ اس طرح کا واقعہ نہ ہو. جہاں تک سپریم کورٹ میں پیشی کا تعلق ہے، ہم کورٹ کا بہت احترام کرتے ہیں. کورٹ میں پہلے بھی ہم رپورٹ سبمٹ کر چکے ہیں، ابھی بھی ہم انشاءاللہ کورٹ میں رپورٹ سبمٹ کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ جتنا کچھ ہم نے کیا ہے اور جتنا ہم فیوچر میں کرنے جا رہے ہیں سو کورٹ ہمارے جواب سے انشاءاللہ مطمئن ہوگی. جی کہ یہ اتنا بڑا معاملہ دن 12 بجے سے شام 6 بجے تک پک رہا تھا، اس کے بعد کچھ لوگوں نے بلوے نے جو ہے یہاں پر سی پیک کی سیکیورٹی کو بھی چیلنج کیا، اس کے بعد یہاں پر بھی وہ لوگ آئے ہیں، اس کے بعد مندر پر بھی حملہ ہوا ہے، اور سیکیورٹی کے حوالے سے کیا ایڈمنسٹریشن بھی موجود تھی اور یہ سارا کچھ تھا، تو اس میں کیا یہ سیکیورٹی اور یہ فیلئر نہیں ہے؟ جی یہ بالکل میرے خیال میں فیلئر نہیں ہے. جہاں جیسے میں نے پہلے بات کی ہے کہ بونگ کا اور اس علاقے کی
कभी भी ये इस तरह की बात नहीं हुई है। यहाँ पे सारी कम्युनिटीज़ बहुत पीसफुली एक साथ रह रहे, इकट्ठे रह रहे। सो इनकी चूँकि हिस्ट्री पहले से नहीं थी, हमारे लिए जिस वक्त ये वाक़या होता है और ये सारा कुछ शुरू होता है, तो उस वक्त जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि मोटरवे CPEC ज़ाहिरी बात है बहुत इंपॉर्टेंट है, इकनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बंद हो गया था यहाँ पे, और मंदिर का भी था, और यहाँ पे जो घर है हमारी हिंदू कम्युनिटी के वो भी। लेकिन हमारी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। हमारे लिए जो यहाँ हिंदू कम्युनिटी की लाइव्स थी, जो उनकी ज़िंदगी थी, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे लिए CPEC, हमारी इकॉनमी हमारे बहुत बाद में आ जाती है। मंदिर हम दोबारा तामीर कर सकते हैं और हमने किया भी, लेकिन खुदा न खास्ता कोई जानी नुकसान हो जाता तो उसका फिर अजाला नामुमकिन था। इसलिए सबसे पहले हमने इंसानी जानों की हिफाजत की, उसके बाद प्रायोरिटी हमारे लिए मंदिर की थी, फिर हमने मंदिर खुलवाया, और तीसरे नंबर पे CPEC, और इसी प्रायोरिटी से हम चले। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।